کہ شفقت صاحب، اگر ہم یہ بلدیاتی الیکشن سے شروع کریں تو کیا یہ جو پنجاب کے جنوبی پنجاب میں ملتان میں جو صورتحال سامنے آئی، راولپنڈی میں جو صورتحال سامنے آئی، لاہور میں جو صورتحال سامنے آئی، اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری نے لوگوں کو متاثر کیا؟ آپ کا کوئی کارکن جو ہے وہ مطمئن نہیں آپ سے، آپ کی پنجاب کی قیادت جو ہے، سیاسی قیادت بھی اور حکومتی قیادت بھی، اس کی نااہلی ہے یا ناقص کارکردگی ہے کہ آپ وہاں جہاں آپ نے 18 کا الیکشن جیتا اچھی خاصے مارجن سے، وہاں آپ کو سیٹیں کم ملی ہیں، تو اس کی آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ ہے جو آپ نے شروع میں کہی کہ اگر اس وقت ملک میں کوئی ملک گیر جماعت ہے تو وہ صرف تحریک انصاف ہے، کیونکہ تحریک انصاف اگر آپ سارے الیکشن پہ نظر دوڑائیں تو ہر جگہ تحریک انصاف کمپیٹیٹیو تھی، یا جیت رہی تھی یا ہار رہی تھی تھوڑے ووٹوں سے. سو ہر جگہ ایک اس کی پریزنس تھی، اس کی ایک موجود تھی. سو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پیپلز پارٹی صرف سندھ کے، اور وہ بھی زیادہ تر رورل ایریا میں، پنجاب کے اندر نون لیگ اور کے پی کے اندر کچھ اے این پی نے لی، کوئی ایک آدھی پیپلز پارٹی نے لی. سو مقصد یہ ہے، اور بلوچستان میں باپ نے یا تحریک انصاف نے سیٹیں لی. سو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ایک قومی جماعت ہے جو کہ تحریک انصاف دوبارہ ثابت کیا کہ ہم ایک قومی جماعت ہے، اور وہ نظر آیا آپ کو. باقی رہ گیا معاملہ یہ کہ کچھ شہروں میں پرفارمنس کا جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ 2000 غالباً 15 یا 16 کی بات ہے جب کہ پچھلی دفعہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے تھے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں ہماری پرفارمنس کوئی بہت قابل دید نہیں تھی، اور خاص طور پہ کنٹونمنٹ الیکشن میں ہم نے 2 ہی سیٹیں اس وقت جیتی تھی، اور اب بھی میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 سیٹیں آئی ہیں. پنڈی میں بھی تقریباً یہی حال تھا لاسٹ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر. لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہمیں اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانا ہے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں بالکل ضرور ہوگا، مہنگائی کا بھی اثر ہوگا، اور اس میں پارٹی کے جو کارکنوں کی لوور لیول پہ محنت ہے اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، ٹکٹ صحیح دینا اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا کہ ملتان میں اگر 9 انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو لوگوں نے انڈیپینڈنٹس کو ووٹ دیے. میری اطلاع کے مطابق ان میں سے 4-5 ایسے بھی تھے جو کہ تحریک انصاف کی سپورٹ کی وجہ سے بنے ہیں. لیکن کیا انہوں نے ٹکٹ کیوں نہیں لیا، یا ہم نے کیوں نہیں دیا ان کو، کیا ہم نے غلط ٹکٹ اوارڈ کیے، تو یہ سارے تجزیے ہوں گے اور ہم تجزیہ کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پہ اگر سارے ملک گیر سطح پہ دیکھا جائے تو ہم اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہیں. لیکن کبھی بھی اطمینان جو ہے وہ مکمل اس پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی. شفقت صاحب، اور ایک آخری بات میں کر دوں، یہ جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اور جو بلدیاتی الیکشن ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے. کیونکہ میں 2 دفعہ لاہور سے الیکشن لڑا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے جیتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ جنرل الیکشن کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور لوکل الیکشن کی کیا صورتحال ہوتی ہے. تو بہرحال لیکن جو بھی پرفارمنس جہاں پہ کمی ہے اس کو درست کرنا پڑے گا. شفقت صاحب، ایک تو یہ جو اس الیکشن میں آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ بلکہ دوسری بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے ہیں. تحریک انصاف کے بعد آزاد ہیں، پھر مسلم لیگ نون ہے. یہ ایک فنامنا جو ہے، آزاد امیدواروں کی تعداد ہر الیکشن میں بڑھ رہی ہے، تو کیا یہ سیاسی جماعتوں سے ایک مایوسی کی صورتحال ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے، آپ نے درست فرمایا کہ قومی جو انتخابات ہوتے ہیں اور جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اس کا مختلف ایک مزاج ہوتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں وہ حکومت کے لیے، جو بھی حکومت موجود ہو دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی، اس عرصے کی کارکردگی کا ایک مظہر بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بڑا اہمیت ہوتی ہے کہ لوگ ان کے ترقیاتی کاموں سے کتنے مطمئن ہیں. تو پہلا آزاد امیدواروں والا، دوسرا ہے کہ آپ کی کوئی کارکردگی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اتنی
کمزور تھی کہ جہاں آپ کے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، وہاں بھی آپ بلدیاتی الیکشن نہیں جیت سکے؟ نہیں ارشاد صاحب، اگر آپ اس کو ایک ریفرینڈم کے دیکھ رہے ہیں، کنٹونمنٹ الیکشن بڑے خاص نوعیت کے ہوتے ہیں، تو ابھی بھی ساری سے زیادہ سیٹیں تو تحریک انصاف نے لی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پہ ابھی بھی تحریک انصاف جو ہے سب سے مقبول جماعت ہے ملک کے اندر. باقی جیسے آپ نے کہا کہ یہ بالکل لمحہ فکریہ بھی ہے، اس میں پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے کہ اتنے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کیوں الیکٹ ہوئے. سو ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اگر کسی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سے ناخوش ہیں تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف چلے گئے ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے ہیں. وہ ہمیں انہوں نے ضرور میسج دیا ہے کچھ بڑے شہروں میں، اور جس میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ نون لیگ کی طرف نہیں گئے. لیکن اگر آپ دیکھیں ارشاد صاحب تو مسئلہ گجرانوالہ لیں، گجرانوالہ ضلع کی ساری سیٹیں ہم ہارے جنرل الیکشن میں جی، اور اب وہاں پہ جو غالباً 6 سیٹیں جو ہے عید کے سب سے بڑی جماعت گجرانوالہ میں جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. اگر سیالکوٹ میں دیکھیں ساری کی ساری سیٹیں ہمارے سیالکوٹ میں، لیکن اگر آپ دیکھیں 3 لیے ہیں نون نے اور 2 لیے ہیں ہم نے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے. کہیں ہماری پرفارمنس مثلا لاہور میں ہمیں تسلی بخش نہیں ہے، راول پنڈی میں تسلی بخش نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہ ہے جہاں ہماری پرفارمنس پہلے سے بہت بہتر ہوئی. جی ٹھیک ہے، بہت سی جگہوں پہ آؤٹ سٹینڈنگ بھی رہی ہے. شفقت صاحب، نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہو گیا، صدر مملکت خطاب کر رہے تھے، پارلیمان کے اندر اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی، پارلیمان کی راہداریوں اور پارلیمان کے باہر صحافی احتجاج کر رہے تھے اور برطرف ملازمین احتجاج کر رہے تھے. ایک خوشگوار ماحول میں یہ خطاب کیوں نہ ہو سکا؟ اور یہ جو احتجاج ہوا ہے اور یہ شور شرابہ جو ہوا ہے، کیا یہ پارلیمان کا حسن ہے یا حکومت کی سیاسی ناکامی ہے؟ ہاں، اس میں ایک اضافہ کر لیں، یہ جو آپ نے صحافیوں کے حوالے سے اور میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے نئی قانون سازی کا اس وقت ڈول ڈال دیا اور خام خواہ اپنی مخالف صف میں کھڑا کر دیا، یہ کوئی دانش مندی ہے اس وقت اس طرح کی قانون سازی کرنا اور کسی کو بھی اعتماد میں نہ لینا؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ارشاد صاحب میں 1990 میں سیاست میں ہوں، اور پہلی دفعہ پارلیمنٹ کا ممبر میں 94 میں بنا تھا جب میں سینیٹر ہوا تھا. آج سے تقریباً 25 26 27 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا کہ پریزیڈنشل خطاب ایسا ہو جو کہ بغیر شور شرابے کے گزرا ہو. مجھے یاد ہے غلام اسحاق تھا تو اس وقت گو بابا گو کے نعرے لگتے تھے. پھر بعد میں جو دوسرے صدر آئے مشرف کے زمانے میں مجھے یاد ہے کافی نعرے بازی ہوئی تھی. پھر اور بھی تھرو آؤٹ ہوتی رہی ہے. یہ ہماری پرویز مشرف نے تو آنا چھوڑ دیا تھا، پرویز مشرف نے تو ایک خطاب کے بعد آنے چھوڑ دیا تھا. تو ہماری سیاست کا ایک خاصہ بن گیا ہے کہ پریزیڈنشل ایڈریس جو ہے اس کے اندر ہم نے ضرور ایک شور شرابہ تماشا کرنا ہے. تو یہ کوئی خوشائند نہیں ہے، تکلیف دہ بات ہے اور نہیں ہونا چاہیے. ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور ایک بڑے غور سے سننا چاہیے کہ پریزیڈنٹ کیا کہہ رہا ہے. لیکن بہرحال کوشش انشاءاللہ اللہ کرے گا جیسے آگے بڑھیں گے تو اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ایشوز کیا ہے، ایشوز پہلے بھی ہمیشہ ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی ایشو تو ہوتا تھا. جہاں تک یہ میڈیا والا جو قانون ہے، یہ کافی دیر سے فواد چودھری صاحب جب پہلے وزیر تھے اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اس کو کیا تھا. اور اس کا مقصد جو ہے ایکچولی تو ورکنگ جرنلسٹ کی سپورٹ کرنا ہے.